حضرات مومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آمد شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تمام مومنین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اس وقت ہم موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید پیام حیدر رضوی صاحب قبلہ کے ہمراہ، اور بات کریں گے، گفتگو کریں گے شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی پر، اور انہوں نے کیا میسیج دیا، ان کی زندگی سے ہم نے کیا سیکھنا ہے اور ہمارے بچیوں کو کیا سیکھنا ہے، اس پر قبلہ ہم گفتگو کر رہے ہیں آپ سے۔ آپ کا استقبال ہے، السلام علیکم۔ تو قبلہ شہزادی کی ولادت کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، ظاہر ہے کہ جو اہل بیت کے گھرانے میں خوشی ہو تو ہمیں حق بنتا ہے بھی۔ چند روز پہلے ہم لوگوں نے شہادت کے حوالے سے مسلسل عزائے فاطمیہ میں شرکت فرمائی، لیکن یہ ایک اچھا موقع ہے کہ خوشی کا موقع ہے کہ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آمد کا موقع ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو بھی تہنیت پیش کرتا ہوں، تمام مومنین کو تہنیت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ تو ان کی زندگی ہمیں کیا درس دیتی ہے کہ ہم کس طرح سے معاشرے کو سدھارے، خاص طور سے ان کی جو زندگی ہے وہ ہم پر کیا اثر کرتی ہے، اور خاص طور سے جو خواتین ہیں ہمارے معاشرے کی، ہماری ملت کی، ہمارے گھر کی بچیاں اور بیٹیاں ہیں، ان پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ بہت ہی اچھا سوال آپ نے پیش کیا، کیونکہ شہزادی کی جو زندگی ہے خاص کر کے خواتین کے حوالے سے ایک خاص سیرت کا پہلو رکھتی ہے، بے شک، اور یہاں تک کہ امام سے حدیث میں بھی ہے، آخر امام سے، کہ آپ نے فرمایا کہ فبنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، یعنی رسول اللہ کی بیٹی یعنی ہماری جدہ فاطمہ میں ہمارے لیے اسوہ اور آئیڈیل ہے۔ کیا اب بات آپ ہے، سمجھیں کہ جب وقت کا امام جو معصوم ہے وہ کہہ رہا ہے کہ شہزادی ہمارے لیے اسوہ و آئیڈیل ہے، تو ہمارے لیے پھر تو 100% یقیناً بھی اس سے بہتر آئیڈیل کوئی نہیں مل سکتا، بے شک، بے شک۔ خاص کر کے خواتین کے لیے۔ اور اس حدیث سے ان کا مرتبہ کی بھی عظمت، اور جو عظمت ہے وہ بھی سامنے ہوتی ہے کہ وقت کا امام یہ کہے، یا امام جعفر صادق علیہ السلام کہے کہ میں توسل کرتا ہوں خدا سے، تو وسیلہ بناتا ہوں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ یا علیہا ایک کو۔ حدیث میں کہ یہ ہم جو ہیں آپ پر حجت ہیں اور ہماری جدہ فاطمہ ہمارے اوپر حجت ہے۔ ہاں، تو یہ تمام چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ شہزادی کی عظمت کیا ہے۔ شہزادی آئے تطہیر کا مصداق، شہزادی آئے مباہلہ کا مصداق، شہزادی سورہ دہر کا مصداق، یعنی کہیں ایسا نہیں ہے کہ شہزادی نظر نہ آئے، بلکہ مکمل رسالت ہے۔ رسالت کو اگر کوئی مکمل کرنے والی ذاتوں میں کوئی ذات ہے تو ایک شہزادی دو عالم کے ذات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آپ کی زندگی سے سیکھیں، خاص کر کے خواتین، کہ خواتین کو چاہیے کہ آپ کی سیرت سے جو آپ نے زندگی گزاری ہے ہر جہت سے، چاہے وہ آپ بیٹی کی حیثیت سے جب تھیں اپنے والد کے پاس، تو والدین کا کتنا احترام اور کتنا خیال رکھنا اور ان کی اطاعت کرنا، ہماری بیٹیوں کو ضرورت ہے کہ وہ سیکھیں شہزادی کی زندگی سے، آپ کی عفت، آپ کا حجاب، آپ کی قناعت، یعنی ہر جہت سے ایک مکمل نمونہ، آئیڈیل جسے کہہ سکتے ہیں، اس سے بہتر ہم نمونہ پیش نہیں کر سکتے۔ بے شک۔ پھر اب جب آپ زوجہ کی حیثیت جب آپ نے پیدا کی اور شاید مولا کائنات کے گھر میں آئیں، تو پھر آپ کی شوہرداری کو دیکھیے کس انداز میں قناعت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، واقعاً بہت ہی مشکل ہے یہ چیزیں، ہمارے لیے افسانہ ہے ایک طرح سے، بے شک، بے شک، آج کے لیے افسانہ ہے کہ اس طریقے سے خاتون زندگی گزارے، بالکل شوہر کے مطیع و فرما بردار، اور صبر کا مظاہرہ کرنا، چرا نہ کرے، بے شک، ہاں، اور جیسا شوہر جو بھی پیش کرے اس پہ راضی ہو، کبھی تو میں نہ ہونا، کبھی بحث نہ ہونا، بے شک، اور آخر میں جاتے جاتے آپ نے معذرت خواہی بھی کر رہے ہیں کہ کوئی غلطی ہو تو ہم سے علی ابوالحسن معاف کریے، یعنی ایک الگ ہی آپ کی زندگی دیکھا جائے تو سیرت کے حوالے سے ہماری خواتین کے لیے بہترین آئیڈیل، بہترین نمونہ ہے۔ بے شک۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ لائف میں جو شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو حیات طیبہ ہے، اس میں انہوں نے اپنے حق کے لیے دشمنوں کے سامنے آ کر اپنی جرأت سے اور ان کے نقاب چہرے سے، احقاق حق کے لیے، حق کو برپا کرنے کے لیے مولا کائنات ایک کریکٹر یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ فیملی میں بالکل اس طرح سے ہے کہ بالکل صبر و تحمل کا مظاہرہ ہو رہا ہے، پھر برعکس دیکھیے ایک ہی زندگی میں کس طرح سے سماجی حوالے سے بھی، کہ مثلا ایسا نہیں خاتون ہے تو گھر ہی تک محدود ہے، جہاں ضرورت پڑی آپ نے احقاق حق کے لیے تمام تر لڑائیاں لڑی، تمام تر مقاومت آپ نے ظاہر کیا ہے، اور ظالمین کے چہروں سے نقابیں ہٹا دی، مولا کائنات کی ولایت کو پہنچانے کے لیے، حقانیت کو پہنچانے کے لیے، ان کا حق لوگوں تک پہنچانے کے لیے کہ حقدار کون ہے، کیونکہ ایک ماحول بن گیا تھا کہ نہیں بھائی یہی جو ہیں یہی حقدار ہیں،
مثلا یہی صحیح ہے، ہو جاتا ہے، غاصبوں کو لوگ حقدار مان لیتے ہیں، غلط لوگوں کو حقدار مان لیتے ہیں، ہوتا بھی. تو وہ تمام چیزوں کو آپ نے جو ہے احقاق حق میں تمام مشکلات کو اٹھایا، تمام پریشانیوں کو تحمل کیا، تمام مظالم کو تحمل کیا، لیکن احقاق حق میں آپ نے کوئی کوتاہی نہیں کی. ایک طرف ان کا وہ درسی زندگی ہے جو ایک اپنے حجرے کے اندر کی ہے یا اپنے مکان کے اندر کی ہے کہ بالکل اطاعت گزاری ہے، وہی ایک درس شہزادی کا ملتا ہے کہ ظالم کے سامنے جھکنا مت، ڈرنا مت. تو یہ جو پیغام ہے اس سے تو ہماری خواتین کے اندر اور بولڈنس اور اسٹرانگنس پیدا ہوتی ہے. جی بے شک کہ وہ غلط چیزوں کے مقابل میں کھڑی ہوں لیکن حق کے مقابل میں تسلیم ہوں. یہ دونوں چیز ایک مومن کے اندر ہونا چاہیے، اور خاص کر کے خواتین کو شہزادی کی زندگی سیکھنا چاہیے کہ حق کے مقابل میں مطیع و فرما بردار، اطاعت پروردگار کے مقابل میں بالکل تسلیم. اور ادھر سے اگر باطل ہے، غلط کوئی چیز ہے، جیسے کہ آج کے ہمارے سماج میں دیکھنے کو ملتا ہے بزرگ بھائی کہ بچے غلط راستے پہ جا رہے ہیں، یا مثلا شوہر ہی خدا نخواستہ غلط راستے پہ جا رہا ہے، یا گھر کی خواتین غلط اس پہ جا رہی ہیں، تو جو سیرت شہزادی پہ عمل کرتا ہے اسے چاہیے کہ ان چیزوں کا بھی مقابلہ کرے، اپنے گھر سے ہی شروع کرے. بالکل اور ضرورت ہے، اور ظلم سہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور خواتین جو تربیت کر سکتی ہیں بچوں کو گھر کے ماحول میں، احقاق حق کر سکتی ہیں، وہ مرد اتنا نہیں کر سکتا. بے شک. تو خاتون کو چاہیے کہ اطاعت پروردگار اور سیرت شہزادی سے سیکھیں کہ کیسے زندگی گزارنا ہے اور کیسے احقاق حق کرنا ہے، باطل کے مقابل میں کھڑے ہونا ہے. مثلا بد حجابی کے بنسبت دیکھ لیجئے، گھر کی خواتین یا بچی حجاب نہیں کر رہی، تو ضرورت ہے کہ اس کے مقابل میں کھڑی ہوں. نہ کہیں کہ ابھی بچی ہے وہ ہماری سن نہیں رہی ہے، مسئلہ نہیں. جو ایک مدت دی گئی ہے شریعت نے کہ اس مدت کے بعد سے پھر آپ کو اس کو عمل کرنا ہے. یا بہت سے گھر کے کیریکٹر میں، کردار میں، بچوں کی تربیت کے حوالے سے، کیونکہ شہزادی نے ایک اچھی بیٹی ہونے کا بھی رول ادا کیا ہے، ایک اچھے زوجہ ہونے کا رول ادا کیا، اور ایک اچھی ماں ہونے کا بھی رول ادا کیا. آپ نے جو بچے تربیت کیے ہیں حسن حسین کی شکل میں، جناب زینب ام کلثوم کی شکل میں، آپ دیکھیے ایسے بچے فرزند کہاں ملتے. تو یہ سب بہترین کردار کا نتیجہ ہے. گھر کی خاتون، گھر کی ماں جو ہوتی ہے، وہ گھر کا ایک اچھا ماحول بنانے میں خاص کر کے فرزند اور بچوں کے بنسبت ایک اہم رول رکھتی ہے. اور شہزادی کی زندگی میں تمام چیزیں ملتی ہیں، ایک مکمل سیرت ہے شہزادی دو عالم کی. ہاں، کسی ایک گوشے میں آپ ان کو سمیٹ نہیں سکتے کہ نہیں یہ چیزیں اچھی نہیں، بلکہ آپ پوری زندگی میں. عبادت کے حوالے سے دیکھ لیجئے، عبادت کرنا خواتین کے لیے ایک مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ گھرداری میں، ذمہ داری میں، لیکن عبادت کے حوالے سے بھی آپ جو جب محراب عبادت میں جا رہی ہیں، مسلسل عبادت کر رہی ہیں، پڑوسوں کے لیے دعا کر رہی ہیں. تو حالانکہ پہلو شکستہ بھی چند روز پہلے بھی شہادت کا روز گزرے ہیں، تو مصائب میں تو نہ کہ وہ جو شہادت مشکلات کے باوجود عبادت خدا میں مصروف ہونا، رنج و الم کے عالم تو بھی عبادت آپ نے نہیں چھوڑا ہے، عبادت مسلسل کر رہی ہیں، دعائیں کر رہی ہیں. یعنی واقعی ایک مکمل نمونہ ہے اہل بیت کی زندگی، اور خاص کر شہزادی دو عالم کی خواتین کے لیے جو ہے. تو ہماری معاشرے کی خواتین کو چاہیے کہ شہزادی کی سیرت کو اپنی زندگی میں ڈھالیں، بے شک. اور جسے کہیں کہ سیرت فاطمی کو اپنے گھر کے ماحول میں لیں. ماحول بہت مؤثر ہوتا ہے. بے شک. ماحول، ایک اچھا ماحول بنا کر آپ دنیا کے مشکل سے مشکل کام جو اچھا کام ہے کر سکتے ہیں، اور ایک برا ماحول بنا کر برے کام بھی کر سکتے ہیں. بے شک. ایک اچھی تہذیب، ایک اچھا ماحول، اہل بیت کی زندگی اگر ہم لاتے ہیں اپنے گھروں میں، اور شہزادی فاطمہ کی سیرت خواتین کی زندگی میں اگر ہم لاتے ہیں، تو یقیناً بہت سے ہماری جو مشکلات ہیں آج معاشرے کی، مظہر بھائی، وہ حل ہو جائیں گے. بے شک. ایک مشکل بات ہمارے معاشرے میں آج بھی ہوتی ہے کہ ابھی بھی اکثر، حالانکہ لوگ بہت بدلاؤ آیا ہے، چینجز آئے ہیں، کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو اکیڈمک کوالیفیکیشن ہے، جو ہماری دنیاوی تعلیم ہے، اس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیرت کیا؟ ایسا نہیں. دیکھیے، دنیا کی جو تعلیم ہے، دنیا جو تعلیم ہے وہ کیا کر رہی ہے، بیسک اس کا مقصد کیا ہے؟ بے شک. دنیا کی تعلیم کا بیسک مقصد جو ہے کہ اگر ہم دنیا کی تعلیم حاصل کریں گے تو اپنی ضروریات کو اور بہتر طریقے سے پورا کر سکیں. سب کا لب و لباب دنیاوی تعلیم کا یہی. اگر بیمار پڑ گئے تو اچھا علاج کر سکیں گے، اگر سفر کرنا ہے تو اچھی فیسلٹی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکیں گے، اگر گرمی ہے تو اچھے سکون سے سو سکیں گے. تمام دنیاوی تعلیم کا محور جو ہے ہم اپنی ضروریات کو بہتر طریقے سے پورا کر سکیں، اور شریعت اس کو سپورٹ کرتی ہے. شریعت اس کو سپورٹ کرتی ہے. اب اگر ہم دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم شریعت کے جو احکام ہیں، شریعت کے جو دستور ہے، اس کی مخالفت کر رہے ہیں، کسی حرام کام کو انجام دے رہے ہیں، کسی واجب کو ترک کر رہے ہیں، تو شریعت بھی ہماری
زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آئی ہے، بے شک، لیکن اس طریقے سے بہتر بناتی ہے کہ ہم دوسرے کے حقوق کو پامال نہ کریں۔ بے شک، واجب و حرام میں بہت زیادہ 90% دوسرے کے حقوق شامل ہیں، بے شک، ہے نہیں؟ بے شک، دوسرے حقوق شامل ہیں، یا ایک مفسدہ ممکن ہے اگر ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں تو اس کے برے اثرات دوسروں پہ پڑتے ہیں، دوسروں کی فیملی تباہ ہوتی ہے، دوسروں کے بچوں پہ برا اثر پڑتا ہے۔ تو ہم اپنی ضرورت پورا کرنے کا بے شک حق رکھتے ہیں دنیاوی تعلیم کے ذریعے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، جیسے آج بھی دیکھ لیں کہ لڑکیاں پائلٹ ہیں ایران وغیرہ میں، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جہاں جو شریعت نے ہمیں گائیڈ لائن دی ہے اس کو ہمیں فالو کرنا اہم ذمہ داری ہے، کیونکہ شریعت ضرورت بھی ہماری پوری کرتی ہے اور انسانیت بھی ہمیں سکھاتی ہے۔ جزاک اللہ، بے شک، ہمیں ایک مہذب انسان بھی بناتی ہے۔ بے شک، اگر ہم شریعت کو چھوڑ دیں گے اور صرف ضروریات کے پیچھے لگ جائیں گے تو چہ بسا ہم دوسروں کے حقوق پامال کر کے، دوسروں پہ ظلم کر کے اپنی ضرورت آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، جو کہ بالکل شریعت اس کے لیے بالکل آج عام طور سے ہو رہا ہے، اور شریعت اس کے لیے بہت سخت ہے، ممانعت ہے۔ گناہوں کا جو دیکھا جائے مرجع و منبع یہی ہے کہ ہم دوسرے کے حقوق پامال کر رہے ہیں، دوسروں پہ ظلم کر رہے ہیں، دوسروں پہ تہمت لگا رہے ہیں، دوسروں کا چھین لے رہے ہیں۔ تو شریعت کب اس کی اجازت دے گی؟ اور عقل بھی اس کی اجازت نہیں دی، اور اس پہ ستم ظریفی ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں، یعنی اس کو ہم نے آفیشیل بنا لیا، اس غلط چیز کو آفیشیل بنا کے علم کی شکل میں، ایپ کو ہنر بنانے کی کوشش کر بنا لیا۔ تو ان چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اسلام جو ایک ایسا مذہب ہے جو آسمان و خدا کی طرف سے بھیجا ہوا مذہب ہے، تو خدا جو ہمارا خالق ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، جب کوئی انجینئر کسی مشین کو بناتا ہے تو اس مشین کے تمام پارٹس و جزیات سے واقف ہوتا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، کیا چیز اس کو نقصان دہ ہو، نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو خدا ہمارا خالق ہے، اس نے نمائندوں کے ذریعے ہماری جو نقصان دہ چیزیں ہیں شریعت کے ضمن میں بیان کر دی، اور 14 حدیث بھیج دی، اس میں خاتون کی شکل میں بھی تو شریعت کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے۔ شریعت ہر دور کے لیے ہے، اور شریعت ہمیں بہتر بنانے کے لیے، شریعت چاہتی ہے کہ سب کی ضرورت پوری ہو اور کسی کا حق بھی پامال نہ ہو، اور شریعت کا مکمل عمل بھی ہو، تاکہ خالی ہمیں اپنے مطلب کی شریعت نہ لے لیکن یہ میرے فائدے کی چیز ہے تو پیام صاحب پر میں عائد کر دوں۔ حالانکہ تو ضرورت علم جو ہے، علم ہماری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، ظاہر سی بات ہے، تو ہم ضرورت کو بے شک پورا کریں لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ بے شک، کیونکہ آج عالم غیر معلمہ کی آمد کی خوشی میں ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، اور ایک اچھا پیغام آپ کے ذریعے مولانا پیام حیدر صاحب نے دیا، اور تمام ویورز کو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک بار پھر مولانا پیام حیدر رضوی صاحب قبلہ کی جانب سے آپ سبھی کی بارگاہ میں، بالخصوص امام زمانہ کی بارگاہ میں ہم تہنیت پیش کرتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو جو شرعی مسائل ہیں اس کو، جو 14 معصومین نے ہمارے سامنے شریعت بتائی ہے اس پہ باقاعدہ طور پر عمل کرنے کی ہم لوگ کوشش کریں۔ اور ایک بار پھر تمام مومنین کو تہنیت شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی آمد کی۔ خدا حافظ والسلام۔